بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمانہ قدیم میں جب زمین پر بڑے بڑے بادشاہ حکمرانی کر رہے تھے اور سلطنتیں عروج پر تھیں، ایک ایسی ریاست بھی تھی جس کے بادشاہ کا نام لوگوں میں انصاف، سخاوت اور بہادری کی وجہ سے مشہور تھا۔ اسی بادشاہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ ماں باپ نے اسے پیار سے پالا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ ایک دن زمین پر اللہ کے رازوں کا امین بنے گا۔ اس بچے کا اصل نام بعض روایات میں بلیہ بن ملکان ذکر ہوا ہے، مگر بعد میں یہ دنیا میں حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے پہچانے گئے۔ انہیں خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ دوسرے بچوں سے مختلف تھے۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں لگے رہتے، وہ قدرت کے مناظر دیکھتے اور سوچتے، یہ کائنات کس نے بنائی؟ یہ بہتا پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ اکثر دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کی روانگی دیکھتے، پرندوں کی آواز سنتے اور رات کو آسمان کے ستارے گنتے۔ ان کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا، میرا خالق کون ہے اور میں اس کی قربت کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ روحانی جھکاؤ اور اللہ کی تلاش۔ وقت گزرتا گیا، حضرت خضر علیہ السلام جوانی میں داخل ہو گئے۔ ان کے والد جانتے تھے کہ وہ بادشاہت کے کام سنبھالیں، مگر ان کا دل دنیا کے کاموں میں نہیں لگتا تھا۔ وہ دنیاوی جاہ و جلال میں سکون پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ دل کے سکون کے لیے ویرانوں اور جنگلوں کا رخ کرتے، اللہ کی مخلوق کو دیکھتے اور اس کی نشانیوں میں غور کرتے کہ یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی، یہ کیسے وجود میں آئی۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا، ایک نورانی ہستی ہے جو اسے کہہ رہی ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے پیارے، اے خضر علیہ السلام، اگر تو حقیقی سکون چاہتا ہے تو اللہ کے راستے کو اپنا لے۔ دنیا فانی ہے، اثر زندگی اللہ کی قربت میں ہے۔ پھر اس خواب کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور تلاش میں لگ جائیں گے۔ کچھ عرصہ بعد انہیں الہام ہوا کہ دنیا میں ایک چشمہ ہے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ اس پانی کو پینے والا لمبی زندگی اور اللہ کی طرف سے خاص حکم و حکمت پاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، اور ساری زندگی اسے موت نہیں آتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، اگر یہ تیرا راز ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے تاکہ میں تیری عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکوں اور تیرا قرب حاصل کر سکوں اور تیرا ایک نیک بندہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ انہیں ایک طویل سفر شروع کیا۔ وہ صحرا عبور کرتے رہے، اونچے پہاڑوں پر چڑھتے رہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ راستے میں کئی مشکلات انہیں پیش آئیں، کہیں اونچ نیچ کا سامنا کرنا پڑا۔ دریا اور جنگلوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ آخر کار وہ ایک سرسبز شاداب وادی میں پہنچے جہاں ایک سفید پانی کی نہر بہہ رہی تھی، وہی آب حیات تھی۔ انہوں نے وضو کیا، غسل کیا اور پھر پانی پیا۔ پانی بہت میٹھا تھا۔ وہ چشمے کا پانی جیسے ہی آب حیات ان کے جسم میں داخل ہوا، وہ نور سے بھر گیا۔ اب وہ اللہ کے خاص ولی اور برگزیدہ بندے بن چکے تھے۔ علم لدنی اور حکمت کی تعلیم انہیں حاصل ہو گئی۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے غیب سے انہیں عطا کیا، جو انہوں نے سیکھا نہیں بلکہ اللہ نے خود ہی انہیں اس علم کی اور حکمت کی تعلیم دی۔ آب حیات پینے کے بعد اللہ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا جو براہ راست اللہ کی طرف سے دل میں اترا ہے۔ اب وہ لوگوں کے ظاہر اور باطن دونوں کو سمجھنے لگے۔ انہیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ زمین پر گھومیں اور نیک لوگوں کی مدد کریں۔ جو لوگ مشکل میں ہے یا گمراہی کے راستے پر ہے، گمراہ شدہ لوگوں کو
سیدھا راستہ دکھائے اور اللہ کے رازدار بن کر اس کی حکمت کے مطابق فیصلے کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ قرآن پاک میں سورۃ کہف میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کیا دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یا اللہ، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے بندے، اے میرے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں میرا ایک بندہ ہے جسے میں نے علم لدانی عطا دیا ہے، اس سے ملو۔ یوں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ سفر کیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم سفر شروع ہوا جو تاریخ میں بھی رقم ہے۔ اس سفر میں کئی معجزات سامنے آئے۔ سب سے پہلا واقعہ کہ کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا اور ایک دیوار کو تعمیر کرنا۔ ان تینوں واقعات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ پہلا واقعہ جس میں دیوار سیدھی کرنا، پہلا واقعہ کشتی میں سوراخ کرنا، اور اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ وہ کشتی ایک نہایت غریب قبیلے کی تھی۔ اگر وہ حضرت خضر علیہ السلام اس میں سوراخ نہ کرتے تو آگے ایک بہت ظالم بادشاہ کی ریاست تھی جو اسے کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام اس میں سوراخ ڈال کر اس میں نقص پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ لے سکے۔ دوسرا واقعہ جس میں اس نے ایک بچے کو قتل کیا، اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے کیونکہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا اور اپنے ماں باپ کی زندگی کو انجیرن بنا دیتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اسے حکم دیا کہ اس بچے کو ہی قتل کر دو۔ تیسرا واقعہ جو دیوار تعمیر کرنا، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کیونکہ وہ دیوار بہت وسیدہ اور پرانی ہو چکی تھی اور اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا چھپا ہوا خزانہ چھپا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگوں پر زہر ہو جاتا اور لوگ اسے لے لیتے۔ اسی لیے اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے خود تعمیر کیا تاکہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو وہ اپنے خزانے کے مالک بن جائیں۔ یہ تینوں واقعات دنیاوی عقل کے خلاف تھے مگر ان کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی کی وجہ سے ان کا سفر اکٹھا نہ چل سکا اور وہیں پہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کئی حکایات مشہور ہیں۔ وہ حاجیوں کے قافلوں کی مدد کرتے ہیں، گمشدہ مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، کبھی سمندر کے کنارے دعا کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جو بندہ خلوص نیت سے اللہ کی راہ پر چلتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کبھی نہ کبھی اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ وہ کسی شکل میں آتے ہیں اور پریشان اور مصیبت زدہ شخص کی مدد کرتے ہیں۔ وہ شخص اسے پہچان بھی نہیں سکتا اور وہ اس کی مدد کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی قربت کے لیے صبر اور قربانی ضروری ہے۔ دنیا فانی ہے، اصل دولت اللہ کی مرافقت ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ کی تلاش کرے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔